کہانیاں یہ بنائی جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی دو آخری صورتیں ہیں، اور یہ دراصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک تشریح بھی ہیں، اور اللہ پاک نے ان دو صورتوں پر قرآن مجید کا اختتام فرمایا ہے۔ تو یہ صورتیں دونوں بڑی بابرکت صورتیں ہیں، مگر ان کے ساتھ کچھ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، میں ان کہانیوں کا رد بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے، میں اس عظیم ماں کا بیٹا ہوں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کنز العرفان بھی لکھا ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے، اور میں نے خود الحمدللہ سن 2012 میں کنز الایمان شریف کا ترجمہ کے ساتھ الحمدللہ تلاوت کر کے اور تفسیر کر کے پورے قرآن مجید کا دورہ تفسیر پڑھایا بھی ہے، اور وہ انٹرنیٹ میں الحمدللہ یوٹیوب میں موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں ہر چیز ملتی جائے گی، اور آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ خلق خدا کو الحمدللہ قرآن کی برکات سب کو ملے۔ تو وہ کہانیاں یہ بنائی جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ یہ بات غلط ہے، جھوٹ بھی ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبیوں پر جادوگروں کے ذریعے حملے ضرور کروائے گئے، مگر حملہ کبھی پر اثر نہیں ہوا۔ حملے نے نبی کا کچھ بگاڑا نہیں۔ لہٰذا یاد رکھ لیجئے گا، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے اگر جادو کرنے کی کوشش بھی کی تو جادو کامیاب نہیں ہو سکا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک ہیں، ان کے پاؤں مبارک میں جو پہنی ہوئی نالین شریف ہے اس پر بھی جادو نہیں ہو سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی شریف تھی، جب وہ پہ جادو اثر نہیں کر سکے تو آپ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسی روایات کو مان لیا تو ہم نے اس روایات پہ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ روایتیں تو جن لوگوں کی طرف سے آئی ہیں وہ لوگوں کا اپنا کوئی معیار نہیں ہے، تو جھوٹے راویوں کی جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں ہم لوگوں نے تویزات کے کاروبار کی خاطر ان روایتوں کو رواج دیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے۔ اپنی خبریں میں جانا ہے سب لوگوں نے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا سامنا بھی قبر میں ہوگا، وہاں پر بھی ہم سے ایک سوال ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو سچے دین کے ساتھ جوڑ کر جوڑو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب کہہ دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کوئی جادوگر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو جادو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو صاحب قرآن کی بارگاہ میں جادوگر آ جائے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اول تو مانتے ہی نہیں کہ کسی نے حضور پہ جادو کیا، اول تو یہ بات مانتے ہی نہیں ہم۔ چلو مان لیا کہ روایتیں ہیں جی، ادھر ادھر کی جھوٹ سچ سب ملا کر سمجھ کر لو، ایک یقین کر لو کہ ہاں جی جادوگروں نے حملہ چلایا تھا، مان لیا چلایا، لیکن یاد رکھ لو مصطفیٰ کے سامنے وہ جادوگر اپنا جادو چلا نہیں سکے، کامیاب نہیں ہو سکے، جادو کامیاب نہیں ہو سکا۔ انہ لا یفلح الساحر حیث اتی، 100 گز رسی اور سرے پر گرا۔ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن مجید تمہیں بھی حفاظت سے نوازے گا، تمہیں بھی برکت سے نوازے گا۔